हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नबी की जो शेरों से खेलते थे, जिनको आग में डाला गया और उनको आग में डालने से मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अपना वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक ऐसा नबी जिसने शेरों के साथ जिंदगी गुजारी थी और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उनको मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसको नहीं जलाया। आपको हम इस वीडियो में एक ऐसा वाकया बताएंगे कि जिसको सुनकर इंसान ताज्जुब करता है, क्योंकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस पर बहुत असर करती है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले 5वीं कर्न में बैतुल मुक़द्दस के शहर में पैदा हुए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इशराफ ज़ादों में से थे। दानियाल का मतलब यह है कि खुदाबंद मेरा काजी है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब उनके वालिद और वालदा की खुशी और ज़ौक़ ज़्यादा मुद्दत तक न रही, क्योंकि उस ज़माने में मुल्क में एक अजीब हालात पेश आते हैं। एक रिवायत की बुनियाद पर उस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूंकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ ज़ादों में से थे और उनकी जान को खतरा लाहक था, जिसकी बिना पर उसके वालिदैन उन्हें जंगल में ले जाकर रिहा कर देते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के जो सिर्फ चंद दिन के थे, जंगल में उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों से भरे हुए जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए जाते हैं, और वो चीज़ जिसका इंतज़ार था वो पेश आती है। शेर बहुत जल्दी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उसके अतराफ में जमा हो जाते हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक पेश आता है। वहशी शेर नौमौलूद को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ उसे ज़बान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उस जंगल में शेरों के साथ कितना अरसा रहे किसी को दकीक मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चौपान को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो चौपान उसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लेता है और उसकी परवरिश करता है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं और सख्त सफ़र उनके इंतज़ार में होता है, आप सब बुख्तुन नसर जो कि बाबिल का बादशाह था उसको तो जानते हैं। ताकतवर तरीन हाकिमों में से था कि जो आज तक दुनिया में मौजूद थे, और मैट्रिक्स फिल्म में भी उसका नाम बयान किया गया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब नौमौलूद थे तो उसी वक्त ही उनका सख्त सफ़र शुरू हो जाता है, और यहाँ से दास्तान खूबसूरत बनती है कि जब वो और बुख्तुन नसर का किस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल तक बैतुल मुक़द्दस में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबिल का बादशाह बुख्तुन नसर बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है और शहर तकरीबन वीरान हो जाता है। वो बूढ़े अफराद जो इस हादसे से बच जाते हैं मिस्र की जानिब भाग जाते हैं। जवानों को कैदी बनाकर बाबिल ले जाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन जवानों के हमरा होते हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर बाबिल लाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अज़रा भी कैदी बनते हैं। बाबिल के लोगों ने इन जवानों को तकलीफें देना शुरू कर दी कि जिन्हें बैतुल मुक़द्दस से कैदी बनाकर लाया गया था। बाबिल के लोग इन जवानों की शिकायत बाबिल के बादशाह बुख्तुन नसर के पास लेकर जाते और उससे कहते कि ऐ बादशाह, आप इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं, हमारी बीवियां हम पर तवज्जो नहीं करती हैं और उनका सारा होशो हवास इन जवानों पर है, या इनको यहाँ से बाहर निकालें या इन्हें कत्ल कर दें। बुख्तुन नसर उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है कि जो कुछ करना है कर लो, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बुख्तुन नसर इस बात के बाद तमाम जवानों को शहर के मैदान में जमा करता है। जिस वक्त ये जवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, बुख्तुन नसर कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो 4 जवान चाहिए, उनको आजाद करो। 4 जवान आजाद हो जाते हैं और बाबिल के लोग बाकियों को कत्ल कर देते हैं। उन 4 जवानों में एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत अज़रा अलैहिस्सलाम थे। बुख्तुन नसर उन जवानों को अपने महल में ले जाता है और अपने वजीर को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि इन जवानों को खुद अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें जरूरी ट्रेनिंग दो ताकि मुस्तकबिल में इन्हें महल में काम पर रखा जाए। और वजीर को हुक्म देता है कि इन 4 जवानों को मेरे ही खानों में से खिलाओ और इनको मेरी मखसूस शराब देना पीने के लिए। वजीर इन 4 जवानों को अपने साथ ले जाता
جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران خداوند عالم حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ان جوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں بخت النصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت النصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت النصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بخت النصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں، اور بخت النصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس شخص کو خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ ان کو پئیں، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو تحت تاثیر قرار دیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے کہ جو شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون سے تھے، کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح رفتار کر رہے تھے جیسے کوئی پرانے دوست سے ملاقات کی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مجبور تھے کہ ایک بہت طولانی مدت کو شیروں کے ساتھ جنگلے میں گزاریں۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں کہ جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر سب سے چاہتا ہے کہ وہ اسے بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنا پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر کے جس میں وہ بڑا پتھر مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسمے کو اس نے نابود کر دیا۔ تورات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی جانب اشارہ ہے، لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کو اور ان کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رفتار کرتا ہے، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس آگ میں کہ جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔
گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور بخت نصر 4 لوگوں کی آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے۔ جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے، اور حضرت دانیال آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بابل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند متعال نے حکم دیا، نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالی کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بابل میں بے مقام سوس دفن ہوئے۔